بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کی 10 کلاس کے سبق نمبر 1 کے سوال 1973 کے عین کے اہم پہلو پڑھیں گے۔ بچوں، یہ پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا بدلا ہے کہ جیسے آپ کلاس میں اپنی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے بک کے ایک پک آئے گی، تصویر آئے گی کتاب کی، آپ کی کتاب کے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، لیکن میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے 1973 کے عین کے اہم پہلو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی، امید ہے آپ کو یہ یاد بھی ہوگا۔ یہ پہلا چیپٹر ہے ہمارا، اس کا نہایت ہی اہم سوال ہے، جس کا ہمارا جو اس وقت ملک ہے وہ اسی بنیاد پہ چل رہا ہے، تو اس لیے یہ اہم سوال بھی ہے۔ تو پہلے شروع میں افتتاحیہ کہتے ہیں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ اس میں 1956 اور 1962 کے عین کی طرح 1973 کے عین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پہ شامل کیا گیا ہے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن جو 1949 میں پاس ہوئی، جو آپ نائنتھ میں پڑھ چکے ہیں، کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کا جب بھی آئین بنے گا اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی۔ 1985 میں ایک ترمیم کی گئی جس میں اس آبجیکٹیو ریزولوشن یا قرارداد مقاصد کو باقاعدہ اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد تحریری عین، یہ ہمارا جو قانون ہے یہ تحریری شکل میں ہے۔ ایک بہت بڑا ملک ہے جسے ہم انگلینڈ کہتے ہیں، برطانیہ کہتے ہیں، اس کا عین جو ہے وہ تحریری شکل میں نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے سابقہ فیصلوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ تو اس میں 280 دفعات ہیں، 12 حصے، 6 گوشوارے دفعات ہوتی ہیں۔ اس کے پوائنٹ کتنے ہیں، پھر اس کے چیپٹر کتنے ہیں؟ جی 12 گوشوارے۔ اس میں جو تفصیل ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 6 ہے۔ وفاقی عین، پہلے عین کی طرح یہ بھی وفاقی نوعیت کا ہے۔ اس میں ایک وفاق ہوگا اور 4 صوبے اس میں شامل ہوں گے، یعنی ایک وفاق ہے جسے ہم کیپٹل اسلام آباد کہتے ہیں، اس کے کنٹرول میں 4 صوبے ہیں۔ اگلا ہے جی نیم استوار ہے۔ نیم استوار کہ اس میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، اس قانون میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ جو کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ، یہ اس کی 2/3 اکثریت جو ہے میجارٹی، یہ اس میں ترمیم کی مجاز ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے جی قومی زبان۔ اس قانون میں لکھا ہوا ہے جی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، لیکن قومی زبان تو اسے قرار دے دیا گیا، لیکن سرکاری زبان یہ نہیں بن سکی۔ اس عین میں وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلے 15 سال میں یہ کام کر دیا جائے گا، یعنی ہمارے جو دفاتر میں ہیں، ہمارے آفسز میں ہے، قومی زبان اردو ہی بولی جائے گی اور لکھی جائے گی، لیکن آج تک یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔ اسلامی عین، پاکستان دین اسلام کے نام پہ ماض وجود میں آیا، اور یہ کہ اسلامی عین ہے۔ اس میں کوئی بھی پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ کوئی ایسا قانون نہیں پاس کر سکتی جو کہ اسلام کے خلاف ہو۔ صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ اس عین میں یہ بات قرار دی گئی ہے کہ سود کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جائیں گی، زکوٰۃ و عشر کا نظام بنایا جائے گا، اور باقی بھی دین اسلام کے رائج کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی، اور کوششیں کی جاتی رہی ہیں، کوششیں ہو بھی رہی ہیں، لیکن شاید مکمل طور پہ یہ نہیں ہو سکا۔ اس عین کے مطابق پاکستان میں ایک آزاد عدلیہ کام کرے گی، عدلیہ پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا، عدلیہ اپنی مرضی سے کام کرے گی اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گی۔ ججز کو جاب کا یعنی نوکری کا کہ انہیں جلدی سے کوئی نہیں بھیج سکتا گھر، تو اسے سیکورٹی دی گئی اور ان کی اچھی تنخواہیں رکھی گئی تاکہ وہ دل جمعی سے کام کر سکیں۔ پارلیمانی عین، 1973 کا عین پارلیمانی عین ہے، جس کے مطابق جو حکومت کا سربراہ ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور مملکت یا ملک کا سربراہ جو ہے وہ صدر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی منتخب کرتی ہے، جبکہ صدر کو تمام صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور سینٹ منتخب کرتی ہے۔ عین کی بالادستی، عین جو ہے یہ 1973 کے عین میں لکھ دیا گیا ہے جی کہ عین سب سے بالا تر ہے، کوئی شخص، کوئی فرد جو ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ جو اس عین کو توڑے گا یا کہے گا جی کہ میں اس کو نہیں مانتا، اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا، اور غداری کے مقدمے کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔
اس لیے کچھ عرصہ پہلے شاید آپ نے سنا ہو جی پرویز مشرف کے خلاف بھی یہ مقدمہ چلا تھا، لیکن اس میں امپلیمنٹیشن تو نہیں ہو سکی، عمل درآمد نہیں ہو سکا، لیکن وہ اسی شک کے تحت ہوا تھا۔ آئینی ادارے 1973 کے آئین میں صوبوں اور وفاق کے درمیان کوآرڈینیشن قائم کرنے کے لیے اچھا بہتر کام کرنے کے لیے کچھ آئینی ادارے بنائے گئے ہیں، جس میں احتساب بیورو ہے، الیکشن کمیشن ہے، وفاقی مصحف کا ادارہ ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں جو اس کام کے لیے ہیں جی کہ تاکہ کسی کے ساتھ کسی صوبے کے ساتھ وفاق زیادتی نہ کرے اور صوبے جو ہیں وفاق کے ساتھ زیادتی نہ کرے، سب کو اس کا حق ملے، اور ان کے قانون متعین کر دیے گئے ہیں کہ یہ اختیار ہے ان کے اور وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں تاکہ کوئی غیر قانونی کام نہ ہو۔ بچوں یہ ہم نے 1973 کا آئین پڑھا، آپ نے یہ نئے طریقے کے مطابق یہ آپ کی جماعت کا کام تھا، میں نے آپ کو پڑھایا۔ ابھی بچوں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ رجسٹر لینا ہے پاک اسٹڈی کا، اس پہ آپ نے یہ آئین پاکستان جو ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو کے سارے پوائنٹ لکھنے ہیں اور پھر اسے یاد بھی کرنا ہے۔ ہر ہفتے والے دن آپ نے یہ اسکول بھجوا دینا ہے، ہم چیک کر کے آپ کو واپس بھجوا دیں گے۔ اس بات پہ بیٹا یہ آپ کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے، آپ اسکول کے ساتھ امید تعاون کریں گے، اس ویڈیو کو دیکھیں گے بھی اور اپنا کام بھی کریں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ویڈیو